अच्छा डॉक्टर साहिबा, बच्चों की नींद और कद के बढ़ने में क्या रिलेशन है? और वो बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है अपने रोज़मर्रा की रूटीन में, बिहेवियर में, तो आपको फ़ौरन उसे डॉक्टर पे चेक करवाना चाहिए। अगर कोई क्रॉनिक बीमारी उसके अंदर चल रही है तो मैं ऐसे तमाम वालिदैन से गुजारिश करूँगी कि अपने बच्चे के कद का मुआवजा कतई दूसरे बच्चों से ना करें। अक्सर वालिदैन क्लास के दूसरे बच्चों का मुआवजा अपने बच्चों से करते हैं कि तुम्हारी क्लास में फ़लाँ बच्चे का कद लंबा है या फ़लाँ बच्चे की सेहत ज़्यादा अच्छी है, मेरा बच्चा कमज़ोर है या मेरे बच्चे का कद छोटा है। यहाँ पे पाकिस्तान में होता है कि अगर दूध है तो वो खालिस नहीं है, अगर खुराक है लाइक सब्जियां वगैरह है, मीट है, तो उसमें भी काफी हद तक जो है वो इस तरह से जब आप बच्चे को तमाम चीज़ें एक बैलेंस्ड फॉर्म में देंगे तो उसको मल्टीविटामिन्स की कमी नहीं होगी और उसकी ग्रोथ और कद पे भी बहुत अच्छे असर, और हार्मोन्स के ऊपर भी डेफिनेटली उसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। होम्योपैथी में इन बच्चों का क्या इलाज है? मेहरबान होम्योपैथिक एक बेहतरीन तरीका इलाज है बच्चों की ग्रोथ और कद ना बढ़ने के मसाइल को हल करने के हवाले। ऐसे माँ बाप को जिनकी फैमिली में बच्चों का कद या तमाम घर वालों का कद छोटा हो, जेनेटिकली ये प्रॉब्लम चली आ रही हो, तो वालिदैन को वहाँ बच्चों की ओवरऑल हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। अगर आप ये नहीं करवाएंगे तो आगे चल के बच्चा कद में और नशोनुमा में कमी का शिकार लाजमी होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर मेहरबान खान। आज के प्रोग्राम का मौजू बच्चों में जन्म लेने वाले मसाइल में से एक है, जो कि ऐसा मसला है अक्सर व बेशतर हमें अपने इर्द गिर्द नजर आता है, और वो है बच्चों के कद का ना बढ़ना। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और कौन कौन से अवामिल है जो कि बच्चों के कद पर असरअंदाज हो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं हम अपने मेहमान डॉक्टर आयशा इमरान से, जो कि होम्योपैथिक शोबे से पिछले 18 साल से वाकिफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा मैम, काइंडली हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि बच्चों के कद में जेनेटिक्स या माहौलियाती अवामिल की क्या वजूहात हो सकती हैं जो कि इसको रोकते हैं कद बढ़ाने। जी, बच्चों में कद ना बढ़ने की जो प्राइमरी रीजन है वो तो जेनेटिक्स ही है। अगर माँ बाप, दादा दादी या नाना नानी का कद छोटा है तो ये बच्चों का कद भी छोटा ही होगा। लेकिन ऐसे माँ बाप को जिनकी फैमिली में बच्चों का कद या तमाम घर वालों का कद छोटा हो, जेनेटिकली ये प्रॉब्लम चली आ रही हो, तो वालिदैन को वहाँ बच्चों की ओवरऑल हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, यानी कि बच्चे की सेहत को इम्प्रूव करना चाहिए। और जहाँ तक माहौलियाती जो है अवामिल का ताल्लुक है, तो अगर ऐसे बच्चों को आप ऐसा एनवायरनमेंट दें जिसमें बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बढ़े, वो स्पोर्ट्स में हिस्सा लें और एक्टिव रहें, तो फिर उनकी ग्रोथ और उनका कद बेहतर होने के चांसेस पैदा हो सकते हैं। जब हम ये बताइए कि सेहतमंद खुराक बच्चों के कद बढ़ने में कितना मुआविन साबित हो सकती है। जी मेहरबान, सेहतमंद खुराक बच्चों के कद और नशोनुमा बढ़ने में बहुत ज्यादा मुआविन साबित होती है। असल में जो बच्चों का कद और नशोनुमा ना होना है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ही है। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो अपनी ग्रोइंग एज में आने से पहले ही डेफिशिएंसी का शिकार हो जाते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दे सकती हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई मदर जो है, जो माँ है, वो खुद विटामिन डी और कैल्शियम की कमी का शिकार है। अब वो बच्चे को दूध पिला रही है तो वो बच्चा भी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी का शिकार होगा। तो ऐसी माँ को चाहिए कि वो अपनी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को दूर करें, और उस बच्चे को भी, अगर वो मदर फीड पे है सिर्फ, तो उसको भी ऑरली कैल्शियम या विटामिन डी ज़रूर इस्तेमाल कराएं। अगर आप ये नहीं करवाएंगे तो आगे चल के बच्चा कद में और नशोनुमा में कमी का शिकार लाजमी होगा। इसके अलावा अगर बच्चा फार्मूला मिल्क पर है तो फिर उसे कैल्शियम विटामिन डी देने की जरूरत नहीं। इसी तरह से अगर बच्चों को एक मुतवाज़िन ग़िज़ा दी जाए, जैसे कि 10 साल की उम्र से आप बच्चे को रोजाना 2 ग्लास दूध लाजमी दें, लेकिन इसी के साथ बच्चे को आयरन की भी जरूरत है, बच्चे को प्रोटीन की भी जरूरत है, और बच्चों को ये तमाम चीजें खाने की आदत भी तब होगी जब घर के बाकी तमाम अफराद भी वही ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा किरदार है कि वो बच्चे को सेहतमंद और मुतवाज़िन ग़िज़ा दें, जिससे बच्चे की नशोनुमा मुतासिर ना हो, उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ना हो, उसकी आयरन डेफिशिएंसी ना हो, उसको कैल्शियम विटामिन डी की कमी ना हो, तो इंशाल्लाह ताला बच्चे के कद और नशोनुमा में भी कमी नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, बच्चों की नींद और कद के बढ़ने में क्या रिलेशन है, इसको आप किस तरह से देखती हैं? बच्चों की नींद और कद बढ़ने में बहुत गहरा ताल्लुक है। बच्चों में जो एक हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन,
اور وہ جس ایج میں ریلیز ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ ہارمون جب بچے رات کی اچھی نیند لیتے ہیں ان بچوں میں یہ ہارمون بہت اچھے سے ریلیز ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا ایٹماسفیئر ایسا بن گیا ہے کہ آج کل بچے گیجٹس یوز کرتے ہیں, موبائل یوز کرتے ہیں, کمپیوٹر وغیرہ زیادہ استعمال کرتے ہیں. جی, اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ رات دیر تک جاگتے ہیں. پھر ایسے بچوں کی نشو و نما متاثر ہوگی کیونکہ ان میں گروتھ ہارمون اتنے اچھے سے پیدا نہیں ہوگا, ریلیز نہیں ہوگا, اور یہ ان کے قد نہ بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہوگی. تو ایک بچے کو عام طور پہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, بچوں کے قد نہ بڑھنے میں ہارمونز کس طرح سے اپنا رول پلے کرتے ہیں؟ بچوں کے قد بڑھنے میں ہارمونز کا متوازن ہونا بہت ضروری ہے. اکثر والدین کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بچے ہارمونل امبیلنس کا شکار ہو. بچے بچپن میں ہی تھائرائیڈ ہارمون کے امبیلنس ہونے کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے ان کا تھائرائیڈ ڈسٹرب ہوتا ہے, سم ٹائمز بچوں کا TSH بڑھ جاتا ہے اور سم ٹائم بچوں کا TSH لو ہو جاتا ہے. یہ دونوں ہی کنڈیشنز بچے کی اوور آل صحت پہ بہت برا اثر ڈالتی ہیں. اس کے ساتھ جو سمٹمز آتے ہیں وہ اکثر بچے کو بھوک نہیں لگتی, اس کا وزن بہت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, بچے کو نیند نہیں آتی, بچہ آئرن اور خون کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اگر پیوبرٹی میں اگر ہارمونل امبیلنس ہوگا تو لڑکیوں میں زیادہ تر پیریڈز کی ڈسٹربنس آ جاتی ہے اور ان کو جو ہے ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں سم ٹائمز پیریڈز نہیں آتے یا وقت سے پہلے آ جاتے ہیں. تو ہارمونز کا متوازن ہونا بہت ضروری ہے. آپ چیک کریں اور اگر ضرورت ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں. اسی طرح سے کچھ بچوں میں گروتھ ہارمون جو ہے وہ ریلیز نہیں ہو رہا ہوتا, جس کی بہت زیادہ ریزن آپ کا لائف سٹائل بھی ہے. جن بچوں کا لائف سٹائل اچھا ہوتا ہے, صحت مند ہوتا ہے, وہ مناسب نیند لیتے ہیں, متوازن خوراک کھاتے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو رہتے ہیں, تو ان کے دیکھنے میں آیا کہ ہارمونز اکثر بیلنسڈ رہتے ہیں. اس سے ان کی گروتھ پہ اور قد پہ بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو ہارمونز کا جو ہے وہ نارمل ہونا, متوازن ہونا قد کے لیے اور نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے. ڈاکٹر بچوں میں وائٹامن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی اکثر بچوں کی ہائٹس جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی, وائٹامن کی ڈیفیشنسی بہت حد تک بچے کی گروتھ پہ, اس کے قد نہ بڑھنے پہ جو ہے اثر انداز ہوتی ہے. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دیتی ہوں کہ کچھ بچے, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو بچے آئرن ڈیفیشنسی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ مٹی کھاتے ہیں بہت زیادہ, چونا, مٹی, اور ان کو عجیب طرح کی چیزوں کی کریونگز ہوتی ہے. اکثر مائیں آ کے ہمارے پاس بتاتی ہیں کہ جی میرے بچے کو جو ہے وہ کپڑا چوسنے کی عادت ہے, اور اسی طرح سے کچھ بچوں کو کچے چاول کھانے کی عادت ہوتی ہے. جی بالکل. تو یہ تمام جو سمٹمز ہیں یہ آپ کے بچے میں کسی ڈیفیشنسی کو شو کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اگر کسی بچے میں چونا کھانے کی عادت ہے تو obviously اس بچے کے پیٹ میں کیڑے بھی ہوں گے اور اس بچے کو بھوک نہیں لگے گی. تو ایسی صورتحال میں سب سے پہلے اس بچے کو ڈی ورم کرنا چاہیے, یعنی کہ اس بچے کو پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دینی چاہیے تاکہ اس بچے کے پیٹ کے کیڑوں کا جب آپ علاج کریں گے تو اس کو بھوک لگنی شروع ہوگی. جب بھوک لگے گی وہ پراپر کھانا کھائے گا تو اس کی آئرن ڈیفیشنسی بھی خود بخود کور ہو جائے گی. اسی طرح سے جن بچوں کو پروٹین کی کمی ہوتی ہے, ان کے وزن نہیں بڑھتے, اور بچوں کو کاربوہائیڈریٹس کی, پروٹین کی, آئرن کی, ان سب ملٹی وٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ تمام ملٹی وٹامنس بچے کو تبھی ملیں گے جب بچہ ایک بیلنسڈ ڈائٹ کھائے گا. بچہ جب 2 سال کا ہو تو والدین کو چاہیے کہ اس کو وہی خوراک دیں جو وہ خود استعمال کر رہے ہیں. اور لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کیا والدین بھی صحت مند خوراک لے رہے ہیں, ایک بیلنس ڈائٹ لے رہے ہیں. جی, کیونکہ آج کل تو جس طرح سے ہمارے یہاں پہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ لائک اگر دودھ ہے تو وہ خالص نہیں ہے, بالکل. اگر خوراک ہے لائک سبزیاں وغیرہ ہے, میٹ ہے, تو اس میں بھی کافی حد تک جو ہے وہ ایشوز آتے ہیں. ہاں جی بالکل. تو اس کو کس طرح سے اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ کہ ایک بچے کو اگر آپ دیکھیں, اکثر والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ دودھ نہیں پیتا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بچے کو دودھ کی فارم میں ہی دیں. آپ بچے کو دودھ فارم چینج کر دیں دودھ کی. آپ اس کو کسٹرڈ کی فارم میں دے سکتے ہیں, آپ اس کو ملک شیک کی فارم میں دے سکتے ہیں, آپ اس کو کھیر کی فارم میں دودھ دے سکتے ہیں. اسی طرح سے پروٹین کا ایک بہت اچھا سورس قیمہ ہے, گوشت ہے, بچے کو آپ یخنی پلا سکتے ہیں. تو یہ بچے کی گروتھ میں بہت جو ہے پازیٹیو جو ہے نا ریزلٹس دیں گے. آپ بچے کو پروٹین لازمی دیں. تمام والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو 3 نہیں 5 ٹائم کے میلز دیں, جس میں 3 ٹائم پراپر میل ہو, یعنی کہ 3 ٹائم تو وہ پراپر کھانا کھا رہا ہے, جس میں 2 گوشت, قیمہ, دودھ, سبزی, پھل سب کچھ شامل ہو.
اس کو سبزیاں کھانے کی عادت ڈالیں، کیونکہ جو آئرن ہے، جو منرلز ہیں وہ تو اسے سبزیوں سے ملیں گے، اس کو سبزی کھانے کی عادت ڈالیں. اور اسی طرح سے جب آپ بچے کو تمام چیزیں ایک بیلنسڈ فارم میں دیں گے تو اس کو ملٹی وٹامنس کی کمی نہیں ہوگی اور اس کی گروتھ اور قد پہ بھی بہت اچھے اور ہارمونز کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا. جی دیکھیے مہربان، جب بچے میں ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں تو تبھی یہ تمام جو ہے نا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے. جو بچے بہت زیادہ جنک فوڈ لیتے ہیں، آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان کی تقریباً 50% سے زیادہ خواتین PCOS کا شکار ہیں. اور جو میرے پاس کیسز آ رہے ہیں 12-13 سال عمر میں اگر کسی بچی کو پیوبرٹی سٹارٹ ہوتی ہے، یعنی بلوغت سٹارٹ ہوتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ 2-3 ماہ کے بعد ہی اس کے پیریڈز بند ہونا شروع ہوتے ہیں. تو یہ تمام جو ہے نا لنک کرتا ہے آپ کے ہیلدی لائف سٹائل سے اور آپ کی ہیلدی ڈائٹ سے. اگر آپ کا لائف سٹائل ہیلدی نہیں ہے اور آپ کا جو ڈائٹ ہے وہ بیلنسڈ نہیں ہے تو پھر بچوں کو ہارمونل ایشوز بھی آئیں گے اور ان کو وائٹامن ڈیفیشنسیز بھی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ بچوں کا کس عمر میں، کس ایج میں بچوں کی گروتھ جو ہے وہ اپنے آپٹیمم لیول پہ ہوتی ہے، میکسیمم لیول پہ؟ جی بچوں کی جو گروتھ ہے وہ اگر ہم کہیں کہ بہت اچھا جو ٹائم ہے وہ ہوتا ہے 10 سے 18 سال کی عمر. لڑکیوں کے لیے یہ 10 سے 16 سال کی عمر کا آپ سمجھ لیں، لڑکوں کے لیے 18 سال تک کی عمر کا، اگر ان کی گروتھ ہارمونز اچھے ہیں. 10 سال سے 18 سال کی عمر کا ٹائم بچے کی گروتھ اور قد بڑھنے کے لیے بہت آئیڈیل ہے. جب ایک بچہ اس اپنی ایج میں ہو اور یہاں جب اس کی پیوبرٹی سٹارٹ ہوتی ہے تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچے کی فزیکل ایکٹیویٹی پہ، اس کی بیلنس ڈائٹ پہ بہت زیادہ دھیان. ایک بچہ جتنی زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوگا، جتنا زیادہ وہ اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرے گا، اتنی ہی زیادہ اس کے گروتھ ہارمونس اچھے سے ریلیز ہوں گے اور اس کی لانگ بونز بڑھیں گی. اور جب لانگ بونز بڑھتی ہیں تو پھر ہی بچے کا قد بھی بڑھتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، والدین کس طرح سے اپنے بچوں کے قد بڑھنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں ان کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں؟ جی والدین کا بہت اہم کردار ہے بچوں کی نشو و نما اور قد بڑھنے کے حوالے سے. ایک صحت مند لائف سٹائل کو اپنانے میں، ایک متوازن غذا کو کھانے میں والدین اپنے بچے کی بہت اچھے طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں. جیسے مہربان میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک بچہ جب اگر ماں کے دودھ پہ ہے تو اس کو اگر والدہ کو کیلشیم وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ بچے کو بھی اورلی کیلشیم وائٹامن ڈی دیں. اور اگر بچہ گائے کا دودھ یا کھلا دودھ استعمال کر رہا ہے تو ایسے بچے کو بھی کیلشیم وائٹامن ڈی دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور اگر بچہ فارمولا ملک پہ ہے تو پھر آپ بچے کو اورلی کیلشیم یا وائٹامن ڈی نہ دیں، کیونکہ اس میں آلریڈی وہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو یہ چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے تو والدین اس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جب بچہ 2 سال کا ہو تو والدین کو چاہیے کہ بچے کو وہی کھانا کھلائیں جو گھر میں باقی افراد کے لیے بن رہا ہے. یعنی کہ اس کو کھانے میں ہر چیز دیں، گوشت، قیمہ، دودھ، سبزی اور اس طرح سے تمام چیزیں اس کے کھانے میں دیں جو ایک متوازن جو ہے نا غذا کہلائے. آج کل بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے بہت زیادہ نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہو رہے ہیں. تو ایسے حالات میں والدین کو اپنے بچوں کو مکمل طور پہ سپورٹ کرنا چاہیے، بچوں کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے کیا معاملات ہیں یا ایسی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بچہ کسی نفسیاتی مرض کا شکار ہو رہا ہے. جیسے کہ اگر بچہ نیند کی کمی کا شکار کیوں ہے، اگر بچے کو بھوک نہیں لگ رہی تو والدین کو فوراً نوٹس لینا چاہیے، مانیٹر کرنا چاہیے. جی مانیٹر کرنا چاہیے. اگر بچہ کسی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کا شکار ہے اور وہ بہت زیادہ سلو ہو رہا ہے اپنے روزمرہ کی روٹین میں، بیہیویئر میں، تو آپ کو فوراً اسے ڈاکٹر پہ چیک کروانا چاہیے. اگر کوئی کرونک بیماری اس کے اندر چل رہی ہے، جیسے کچھ بچوں میں سیلیک ڈیزیز ہوتی ہے اور اس میں بچے کی اسیمیلیشن نہیں ہوتی یا کچھ غذائیں وہ نہیں استعمال کر سکتا، تو بچے کو، ماں باپ کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے اور فوراً اس چیز کا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے اگر آپ میں جینیٹیکلی جو ہے ٹینڈنسی ہے چھوٹے قد، تو میں ایسے تمام والدین سے گزارش کروں گی کہ اپنے بچے کے قد کا موازنہ قطعاً دوسرے بچوں سے نہ کریں. اکثر والدین کلاس کے دوسرے بچوں کا موازنہ اپنے بچوں سے کرتے ہیں کہ تمہاری کلاس میں فلاں بچے کا قد لمبا ہے یا فلاں بچے کی صحت زیادہ اچھی ہے، میرا بچہ کمزور ہے یا میرے بچے کا قد چھوٹا ہے. تو یہ ایک بہت ہی منفی بیہیویئر ہے والدین کی طرف سے. یہ آج کل جو ہے ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ایک ہے کہ ہم اپنے بچوں کا یا باقی لوگوں کا دوسرے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں کہ وہ اس طرح سے تو آپ اس طرح سے.
तो ऐसे ही ये नहीं होना चाहिए। जी मेहरबान, बिल्कुल। आप अपने बच्चे की, अगर बच्चे में जेनेटिकली टेंडेंसी है कद ना बढ़ने की, तो आप उसकी सेहत पे फोकस करें, उसकी सेहत का ख्याल रखें। एक बच्चे का सेहतमंद होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा बार बार बीमार होगा तो ऑब्वियसली उसकी ग्रोथ पे, उसके नशोनुमा पे असर पड़ेगा। तो ये कुछ हैं प्रिकॉशंस जो पेरेंट्स फॉलो कर सकते हैं और अपने बच्चे को जो है वो कद और नशोनुमा बढ़ने में मददगार साबित हो सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक छोटे से पॉइंट का इजाफा करना चाहूँगा। वो ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, क्रॉलिंग स्टेज से वो चलने फिरने की स्टेज पे आते हैं, तो उस टाइम पे उन बच्चों का फोकस जो होता है वो खेल कूद की तरफ बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये एज स्पेशली वो एज है जहाँ पर पेरेंट्स को इस चीज की जरूरत है कि वो बच्चों की डाइट को बहुत अच्छे से और प्रॉपरली मेंटेन करें, मैनेज करें। होम्योपैथी में इन बच्चों का क्या इलाज? जी मेहरबान, होम्योपैथिक एक बेहतरीन तरीका इलाज है बच्चों की ग्रोथ और कद ना बढ़ने के मसाइल को हल करने के हवाले से। राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चे की नशोनुमा और कद बढ़ने में रुकावट डाल रही हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, बच्चों के पेट में कीड़ों का होना, या बच्चों का जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का शिकार होना। डिफरेंट फैक्टर जो हम जी पीछे जी डिस्कस कर चुके बिल्कुल। हैं। तो इन तमाम चीज़ों का होम्योपैथिक में बिल्कुल इलाज मौजूद है Right. और ऐसी बहुत सारी अद्वियात हैं जो इनका बहुत बेहतरीन तरीके से इलाज करती हैं। होम्योपैथिक तरीका इलाज क्योंकि काफ़ी हद तक कुदरती अज्जा से बनाई जाती हैं ये अद्वियात, तो ये बच्चे के इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं, Right. जिससे बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है, बच्चा बीमार कम होता है और बच्चे की नशोनुमा में जो भी रुकावट बन रही होती है उसको ये कुदरती तौर पे दूर करती है। और जैसे कि HR32 है और CT15 है, ये बच्चे की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को दूर करती है। HR32 अगर बच्चों को ग्रोथ हार्मोन या हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हों तो उनको दूर करने में बहुत मुआवन साबित होती है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी वालिदैन से कहूँगी कि वो अपने बच्चों की बेहतर ग्रोथ और कद बढ़ने के हवाले से कोई भी मसाइल हो तो डॉक्टर के मशवरे से ही अद्वियात इस्तेमाल करना है। ठीक है मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, आज हमने अपने मेहमान से जाना कि बच्चों के कद ना बढ़ने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और इसका होम्योपैथिक तरीका इलाज और वालिदैन अपने घर पर इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं।